الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ طور پر نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. پھر جب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کا حکم آیا تو آپ نے علی اعلان اسلام کا پیغام دینا شروع کر دیا اور بت پرستی کی مذمت فرمانے لگے. کفر کے ایوانوں میں کھلبلی پڑ گئی. سرداران قریش ایک وفد بنا کر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا صلی اللہ تعالی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے باپ دادوں کو گمراہ اور ہم لوگوں کو احمق ٹھہراتا ہے. آپ برائے مہربانی انہیں سمجھا دیں کہ وہ ایسا نہ کریں. اگر آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے تو بیچ میں سے ہٹ جائیں، ہم خود انہیں سمجھ لیں گے. ابو طالب اپنے بھتیجے یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے تھے، لہذا قریش کے سرداروں کو نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا. نیکی کی دعوت کا سلسلہ زور شور سے جاری رہا. چنانچہ کفار قریش کے اندر بغض و عداوت کی آگ مزید بھڑک اٹھی. وہ پھر وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگے، ابو طالب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو مگر تم نے اس کو نہیں سمجھایا. تم اپنے خداؤں اور باپ داداؤں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم ان کو اب بھی روک لو. اگر نہیں روکنا چاہتے تو پھر ہماری تمہاری بھی لڑائی ہے. وہ لوگ اس طرح دھمکی دے کر چلے گئے تو ابو طالب نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر عرض کیا، اے پیارے بھتیجے، قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ شکایتیں کی ہیں، مہربانی کریں اور باز آ جائیں، اپنے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی رحم کریں. یہ سن کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں جب بھی میں اس کام کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے یعنی اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان قربان کر دوں. یہ فرما کر
میرے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور روتے ہوئے جب پلٹے تو اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عزم و استقلال دیکھ کر ابو طالب کو جوش آ گیا اور بلا کر کہنے لگے، اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دین کی خوب دل کھول کر تبلیغ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و استقلال کس قدر زبردست تھا، دنیا کی کوئی طاقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیکی کی دعوت سے نہ ہٹا سکتی تھی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس میں ذرا ہم بھی غور کریں۔ ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں یا شیخ اپنی دیکھ، ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے نہیں، کسی کو نماز کی ترغیب دلاتے نہیں، فیضان سنت کا درس دینے سے جی چراتے ہیں، دعوت اسلامی کا کام کرنے سے ہم کتراتے۔ تو ہم بھی غور کریں کہ کن نامساعد حالات میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت پھیلائی۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کا تعاون تو کجا، موقع ملنے پر دل توڑنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یار تو درس دیتا ہے تو اٹکتا ہے، تجھے بیان کرنا تو آتا نہیں، یعنی اس کا ہم لوگ دل توڑتے ہیں بیچارے کا۔ آج اٹکتا ہے، کل انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا، کوشش کرتے رہیں گے تو ہمیں کہا لوگوں پر اپنے فن خطابت کا سکہ بٹھانا ہے، ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو جیسا بھی آئے آدمی کوشش کرتا رہے، ہاں شرعی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کی اصلاح بھی کرتا رہے۔ تو اب یہ کہ کفار جو تھے وہ میرے میٹھے میٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پائے آزار رہنے لگے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ سجدے کی حالت میں پشت اطہر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی۔ آپ کی شان عظمت نشان صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ جملے بکتے، پھبتیاں کستے، یہاں تک کہ معاذ اللہ جادوگر اور کاہن بھی کہتے۔ ہمیں بھی کوئی اگر برا بھلا کہتا ہے او ملا، تو ہم بولے یار نہیں بھائی، اپنے داڑھی میں لگتے لوگ تو بولے گا ملا ہے نا بابا، میں امامہ نہیں باندھتا، میں تو ادھر کام کرتا ہوں، لوگ چھیڑتے ہیں۔ تو کیسا ہی مذاق اڑائے کوئی، کیسے ہی ہمارے الٹے سیدھے نام رکھے، گالیاں بکے، کوئی ملا بولے، کوئی کچھ بولے، ہمیں اپنا راستہ جو مدینے کے روٹ کو ہم نے اختیار کیا ہے اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، تو اسی راستے پر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح لوگ ستاتے تھے، اس کو کسی نے کچھ اس طرح نظم کیا ہے، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نبی دے راہ تو آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چراتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفاؤ ظلم سہتا تھا۔ تو میرے بھائیو دیکھا آپ نے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی تکالیف برداشت کی، اور یہ سب کچھ نیکی کی دعوت کھل کر شروع کرنے کے بعد ہوا۔ لہذا جب بھی کوئی اسلامی بھائی کسی کو نیکی کی دعوت دے اور اس کے سبب اگر اسے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے
تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکلیفوں کو یاد کر کے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے بھی دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کرنے کی سعادت بخشی، سنت بلالی نصیب ہوگی۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یقیناً راہ خدا میں تکلیفیں اٹھانا بھی سنت اور ان پر صبر کرنا بھی سنت، اور باوجود سخت ترین مشکلات کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا بھی سنت ہے۔ اے کاش ہم ان تمام سنتوں پر مضبوطی سے کاربند ہو جائیں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ منقول ہے کہ اہل قریش نے ایک اجلاس کیا اور اس میں اس بات پر اظہار تشویش کیا گیا کہ اب حج کا موسم آ رہا ہے اور لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے یہاں آئیں گے، اور چونکہ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلم کھلا نیکی کی دعوت دے رہے، لوگ ان کو سنیں گے اور سنیں گے تو مانیں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لہذا اس کے روک تھام کی ایک ہی صورت سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم شاہ خیر الانام بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب بدنام کر دیں تاکہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں اور سرے سے آپ کی بات ہی نہ سنیں، اور ظاہر ہے جب بات ہی نہ سنیں گے تو ان کی طرف مائل بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد کفار ناہنجار نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون یعنی پاگل، کاہن اور جادوگر مشہور کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قربان جائیے مبلغ اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزم مصمم پر کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی واہیات اور خرافات سے ذرہ برابر نہ گھبرائے، مسلسل نیکی کی دعوت میں مشغول ہی رہے۔ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھیر لیا، وہ دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹتے اور دھکے مارتے اور کہتے جاتے تھے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہو۔ کہ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار آگے بڑھے اور کفار نابکار کو مارتے پیٹتے گراتے ہٹاتے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں کے نرغے سے نکال دیا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، ترجمہ کنز ایمان: کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے عز و جل، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے لائے۔ اب کفار بد کردار نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ان کے سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بہت سارے بال بھی نوچ ڈالے اور مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔ بہرحال کفار نے بڑا زور لگایا، بڑی دھمکیاں دی کہ کسی طرح بھی سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے پرچار سے باز آ جائیں، مگر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین اسلام کا کام کرتے ہی رہے، نیکی کی دعوت عام کرتے ہی رہے۔ جو جو کام بڑھتا رہا تو کفار بداتوار کے غیظ و غضب میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ وہ ہر دم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی طاق میں رہتے تھے۔ کفار نابکار کعبہ پر انوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب مشغول نماز تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گردنے پر انوار میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال ظاہری فرما گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور آیت تلاوت کرنے لگے، ترجمہ کنز ایمان: کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے عز و جل۔ یہ سن کر کفار پیچھے ہٹ گئے۔ سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان غمگین پر دل خون روتا ہے۔ اس قدر مظالم سہنے کے باوجود بھی بلبلہ تبلیغ اسلام اور نمازوں کا اہتمام۔ اللہ اللہ۔ حرم کی سرزمی پر
آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میرے تھے بدگوہر، کوئی آقا کی گردن گھٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے اور کفار جفاکار ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر وہ بولا تم میں کون ایسا ہے جو فلاں قبیلے سے ذبح کردہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائے تو ان کے کندھوں پر رکھ دے؟ اس پر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کر چل دیا اور اونٹ کی اوجڑی لا کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں مبارک کاندھوں کے درمیان رکھ دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور وہ سب کہتے مار کر ہنستے رہے، یہاں تک کہ خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت اثر سے اس اوجڑی کو اٹھا کر پھینکا۔ نماز مکمل فرمانے کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، یا اللہ ان قریشیوں کو پکڑ، یا اللہ تو ابو جہل بن حشام کو، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو پکڑ۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر کے روز مقتول دیکھا اور امیہ کے سوا سب بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ امیہ بن خلف کے ٹکڑے ہو گئے تھے اس لیے اس کو کنویں میں نہیں ڈالا گیا۔ اعلان نبوت کے بعد 9 سال تک ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں میں نیکی کی دعوت عام فرماتے رہے، مگر بہت تھوڑے افراد نے نیکی کی دعوت کو قبول کیا۔ کفار بد اتوار کی طرف سے مخالفت کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ علیہم الرضوان کو کفار بے حد ستاتے اور ان کا طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں، کافر ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے بھی تھے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال کافروں کے حوصلے ایک دم بلند ہو گئے اور ان کی طرف سے ظلم و ستم کی آندھیوں نے خوب زور پکڑ لیا۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ طائف پہنچ کر شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکی تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو۔ افسوس ان نادانوں نے حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری نیکی کی دعوت سن کر بجائے سر تسلیم خم کرنے کے نہایت ہی سرکشی کا مظاہرہ کیا اور طرح طرح سے بکواس کرنے لگے۔ ان بد اخلاق سرداروں نے ایسے ایسے گستاخانہ جملے بکے کہ انہیں بیان کرنے سے کلیجہ کانپتا ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہمت نہ ہاری، دوسرے لوگوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام نجات کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہ تھا۔ افسوس وہ لوگ اپنے عظیم محسن کو دشمن سمجھ بیٹھے اور طرح طرح سے دل آزاریوں پر اتر آئے۔ انہوں نے صرف پھول پھول بکنے پر ہی اکتفا نہ کی بلکہ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ یہ
الفاظ بیان کرتے ہوئے دل غم میں ڈوبا جا رہا ہے، آنکھیں پرنم ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ظالم نوجوان میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ اب طرح طرح سے پھبتیاں کستے پیچھا کرنے لگے۔ یکایک ان ظالموں نے پتھر اٹھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے 100,000 میرے آقا، میرے میٹھے میٹھے آقا، میرے دل کے سلطان آقا، رحمت عالمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ہائے کاش سکے مدینہ اس وقت پیدا ہو چکا ہوتا، کاش غلامانہ بار، دیوانہ بار، پروانہ بار، مستانہ بار وہ سارے پتھر اپنے جسم پر جھیلتا، مگر کرے کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نہ جانے چشم فلک نے یہ خونی منظر کیسے دیکھا ہوگا، جس میں نازنین پتھروں سے زخمی ہو گیا اور اس قدر خون شریف بہا کہ نالین مبارکین خون سے بھر گئی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو کفار جفاکار بازو تھام کر اٹھا دیتے، جب پھر چلنے لگتے تو دوبارہ پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ قہقہے بھی لگاتے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، جہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی جو سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ جگہ دیتے تھے جن کو ملانے عرش آنکھوں پر، وہ نعلین مبارک ہائے خون سے بھر گئی اکثر۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے تو دشمناتے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر موکل فرشتے کو لے کر مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوئے۔ ملک الجبال نے آپ کی بارگاہ میں سلامت کر کے درخواست کی، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے مایوس نہیں ہوں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں سے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ دیوانوں، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنے والوں، وقتی طور پر ہمارے جذبات ضرور بھڑک اٹھتے ہیں، مگر ہم اتباع سنت سے دور ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے نامساعد حالات میں صبر و رضا کے ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، مگر ہمیں تو کوئی ذرا ڈانٹ دے یا دوسروں کے سامنے اصلاحی کی بات کہہ دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گالی دے دے یا تھپڑ وغیرہ مار دے تو مکمل بلکہ کئی گنا زیادہ انتقام لینے کے باوجود بھی
ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، مگر قربان جائیے سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتنا ستائے جانے کے باوجود بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا اور نہیں اپنے دشمن کی بربادی و ہلاکت کی آرزو ہے۔ اگر کوئی آرزو ہے تو فقط یہی کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی روشنی پھیلے اور لوگ ایک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں، مدینہ مدینہ کرنے والوں، کیا اسی کا نام عشق رسول ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کانٹوں پر چل کر بھی اسلام کی تبلیغ کریں اور ہم قالینوں پر بیٹھ کر بھی نیکی کی دعوت نہ دے پائیں؟ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کے سبب پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی نیکی کی دعوت عام کریں اور ہم شکم سیری کے باوجود بھی سستی کریں؟ کیا محبت رسول اسی کا نام ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر بھی نیکی کی دعوت کا کام بجا لائیں اور ہم لوگوں پر عوام پھول نچھاور کریں پھر بھی ہم اس عظیم کام سے جی چرائیں؟ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کا دم بھرنے والوں، مسلمانوں کی خستہ حالی تمہارے سامنے ہے۔ کیا بے عملی کے سیلاب اور مسجدوں کی ویرانی سے تمہارا دل نہیں جلتا؟ فیشن کی بڑھتی ہوئی یلغار، مغربی تہذیب کی تومار، گھر گھر ٹی وی اور وی سی آر، قدم قدم پر نافرمانیوں کی بھرمار، ہائے مسلمانوں کا بگڑا ہوا کردار، یہ سب باتیں مسلمانوں کی خیر خواہی اور آخرت کی بہتری کے طلبگار کے لیے بے حد کرب و اضطراب کا باعث ہے اور وہ اصلاح مسلمین کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اے کاش ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کا عظیم جذبہ نصیب ہو جاتا۔ یاد رکھیے، اگر صرف اپنی اصلاح کی فکر کی اور دوسروں کی طرف سے غفلت برتی تو قیامت کے روز ندامت اٹھانی پڑے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس قوم میں گناہ ہوتے ہیں اور لوگ بدلنے پر قدرت رکھتے پھر بھی نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل سب پر عذاب بھیجے۔ اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ سب کو معلوم ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرنا اور اس کے لیے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا، اس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا، یہ ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اے کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہم بھی اس سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی دعوت کی خاطر گھر سے نکلنا، سفر اختیار کرنا اور اس کی تمام تر سختیوں پر صبر کرنا سیکھ لیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے کام دھندوں کے لیے تو برسوں گھر سے دور رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، ساتھ سمندر پار جانے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہو۔ کیا اللہ عز و جل کے دین کی خاطر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ خدا میں نکلنے اور سفر کرنے والی سنت کے لیے چند روز کی بھی قربانی نہیں دو گے؟ اسلام کا درد سینے میں رکھنے والے ہر اسلامی بھائی سے میری مغموم التجا ہے کہ یہ ذہن بنا لیجئے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، وقتی طور پر جذبات میں آ کر آپ طے تو کر لیں اور پھر یہاں سے رخصت ہونے کے بعد شیطان غفلت کا شکار نہ کر دیں۔ لہذا عزم مصمم کیجئے، وقت نکالیے، وقت ملتا نہیں ہے، نکالا جاتا ہے، جذبہ ہونا چاہیے۔ تڑپ اگر سچی ہے تو انشاءاللہ وقت بھی نکلے گا۔ دنیا کی خاطر قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دین کی خاطر بھی لوگ 2-2 سال کا ویزا لے کر نوکری پر جاتے ہیں، پھر اس ویزے کو رینیو کراتے ہیں، 5-5 سال، 10-10 سال، 20-20 سال، نہ جانے سالہ سال سے لوگ اپنے والدین وغیرہ کو چھوڑ کر دیگر ممالک میں پڑے رہتے ہیں اور پھر کبھی بھائی روتا ہوا آتا ہے، کبھی باپ روتا ہوا آتا ہے، ہمارا بھائی اتنے عرصے سے گیا ہوا ہے وہ نوکری پر، ہم کو خط نہیں لکھتا ہے، وہ پیسے نہیں بھیجتا ہے، ادھر اس نے شادی کر لی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ طرح طرح کے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، پھر بھی کوئی مطلب اس پر پابندی نہیں ڈالتا کہ نہیں صاحب باہر نہیں جانا چاہیے کام کا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاں ثواب کا ذخیرہ ہے، نیکیوں کا خزانہ ہے، رحمت اور بخشش کا نزول ہوتا ہے، ایسے قافلے میں سفر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر کوئی تیار ہے، کبھی کوئی روکتا ہے، کبھی کوئی روکتا ہے،
तुंद ये बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमारी परवाज तो इंशाअल्लाह और बुलंद होती चली जाएगी। देखिए कैसी ही रुकावट हो, मसलन इज्तिमा का तय कर लिया खलास, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कैसी ही रुकावट हो, इज्तिमा की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह नेकी की दावत में, इलाके में नेकी की दावत होती है तो बस वो नेकी की दावत होती है तो बस जाना है खलास, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम नहीं छोड़ना। ये दुनिया के लिए सारा जिंदगी का वक्त हमने वक्त कर दिया। रोज के 8 घंटे करता है कोई काम, 10 घंटे करता है कोई, 12 घंटे करता है दुनिया के लिए। जिस दुनिया में चंद साल रहना है, पता नहीं अब तो कितने सांस रह गए, जो थे वो गुजर गए, अब आइंदा कितने सांस बाकी है तो किसी को नहीं पता। आइन मुमकिन है कि आज की रात हम में से किसी की आखिरी रात हो, कोई पता किसी को नहीं, ना आपको पता ना मुझे मालूम। तो बहरहाल है कि फिर भी दुनिया के लिए हमारा सारा वक्त है, हमारी जिंदगी वक्फ है दुनिया के लिए बदकिस्मती से, लेकिन नेकी की दावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं, साफ वक्त नहीं मिलता। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा वक्त देना होता है। तो अपने अपने इलाके में नेकी की दावत का सिलसिला जहाँ पर है वहाँ आप शरीक हुआ करें, और अगर नहीं है तो शुरू करवाएं निगरान से, ज़ैली निगरान से मिलकर हाथ जोड़कर कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, हमें मौका दें, हम आपके साथ चलेंगे, आओ मिलकर नेकी की दावत देते हैं, लोगों को नमाजों के लिए मस्जिदों में लाते हैं। तो इस तरह कोशिश करेंगे तो अल्लाह करेगा तो सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, हमारी मस्जिदें आबाद होती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। और काफिलों में सफर ये तो जान है। देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो ताइफ तशरीफ ले गए, तो मदीने पाक में भी तो हिजरत फरमाई। अगर एक ही जगह आदमी कहे कि नहीं यार बस अपने इधर ही बस ठीक है, तो ये बताइए कि नेकी की दावत कैसे आम होगी जो घर ही घर में हम रहेंगे। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से बाहर तशरीफ न लाते तो ये कराची में इस वक्त सुन्नतों की बाहर कहाँ होती, सहाबाए किराम सफर ना करते तो आज मतलब हम लोग मुसलमान कैसे होते, बुजुर्गान दीन सफर ना करते तो कैसे काम चलता। गरीब नवाज सफर करके अगर अजमेर शरीफ इंडिया तशरीफ न लाते तो हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी कैसे फैलती। इस तरह सफर करने से काम बढ़ता। जैसे हम लोग मेमन है और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत ज्यादा मानने वाले, आपको मेमनों में बहुत ज्यादा 11वीं शरीफ का जोर आपको नजर आएगा, बहुत ज्यादा वो 11वीं मनाते। इसकी वजह कि हम पर गौस पाक का करम है, हम लोग इनकी नेकी की दावत से मुस्तफीद है कि इनकी औलाद में से एक बुजुर्ग लोहाना कौम, मेमनों का जो कौम थी, आबा अजदाद हिंदू थे, हम लोगों के मतलब ऊपर बाप दादे परदादे होते हिंदू होते थे, लोहाना नाम की कौम होती थी। तो इस लोहाना कौम में एक बुजुर्ग तशरीफ लिया है जो गौसपा की औलाद में से, और उन्होंने नेकी की दावत दी हमारे बाप दादों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके समझ में आया और वो मुसलमान हुए। तो वो मुसलमान हुए तो उसकी औलाद में से हम जो मेमन लोग हैं वो चले आ रहे और आज लाखों मेमन मुसलमान है। तो वो गौस पाक के एक शहजादे ने नेकी की दावत दी, अब उनके खाते में ये सारा सवाब जारिया जा रहा है। हम लोग जितने मुसलमान, सारी दावत इस्लामी का सवाब भी तो उन्हीं के खाते में जाएगा। नहीं, सबसे पहला दावत इस्लामी का खिदमत गुजार तो मैं अपने आप को कहता ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहले मैंने ही बयान करना शुरू कर दिया था। तो ये अल्लाह का करम हुआ, खिदमत अल्लाह ताला ने सौंपी, करम किया, उसका करम है, अपनी कोई कमाल तो है नहीं रहा। तो इस तरह हम भी कोशिश करें तो क्या मालूम कि जिस जगह हम पहुंचे वहाँ कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जिसके दिल के अंदर तड़प हो, और हम तो 4 दिन या 30 दिन वहां से पलट कर आ जाए वापस गुजार कर, और वो वहाँ काम उठा ले और वहाँ की मस्जिदें भर जाए। और ऐसा हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मस्जिदें आबाद हुई हैं, काफी मुसलमान जो है उनकी इस्लाह हुई है, और कई मतलब गैर मुस्लिम भी अल्हम्दुलिल्लाह हल्का बगोश इस्लाम हुए दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से। अल्हम्दुलिल्लाह वो होता रहता है। भाइयों आप भी मेहरबानी करें और अपने जहन को बनाएं कि यार मैं दुनिया के लिए इतना वक्त देता हूँ और आखिरत के लिए थोड़ा भी वक्त न दूं, ये मेरी कितनी बदनसीबी है। होना तो ये चाहिए कि आखिरत के लिए ज्यादा वक्त देना चाहिए और दुनिया के लिए कम देना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के लिए ज्यादा क्या पूरा ही पूरा वक्त दे रहे हैं। वो दीन के काम के लिए तो फुर्सत मिलती है तो करते हैं, तो फुर्सत मिली और किया, जब भी सवाब तो मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर फुर्सत ना थी और काम यानी कि अपना छोड़कर हमने दीन का काम किया तो सवाब ज्यादा मिलेगा। जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। जो अमल दुनिया में जितना दुश्वार होगा उतना ही कियामत के रोज तराजू में ज्यादा वजनदार होगा। जैसे कि एक आदमी फारिग है, ठीक है, फारिग बैठा हुआ, अज़ान हुई, मस्जिद में आ गया, नमाज पढ़ी, उसने सवाब मिलेगा उसको यकीनन। और एक दुकानदार है और ग्राहकों की भी भीड़ लगी हुई है, और अज़ान हुई तो उसने सबके सामने हाथ जोड़ लिए, दरवाजा बंद किया और मस्जिद की तरफ आ गया। शैतान वसवसे डालता रहा, यार फुला गाहक था, इतने गाहक थे, वो गाहक था,
مگر اس نے شیطان کو مار بھگایا کہ ٹھیک ہے وہ تجارت میری روپیے پیسے کی تھی اور فانی تھے، اب میری نیکیوں کی تجارت کا وقت آ گیا تو میں تو چلا مسجد۔ تو اس طرح جس نے دکان بند کر کے مسجد کا رخ کیا یقیناً اس کو ثواب زیادہ ملے گا کہ اس نے قربانی بہت زیادہ دی۔ تو اسی طرح جو فارغ ہے بالکل وہ قافلے میں سفر کرے گا، فائدہ تو ہوگا اس کو، اور جو فارغ نہیں ہے دکان بند کر کے اور قربانی دے کر سفر کرے گا قافلے میں تو انشاءاللہ اس کو ثواب بہت زیادہ ملے گا، اور دنیاوی طور پر بھی اس کو نقصان نہیں ہے۔ یہ بالکل ہماری سوچ غلط ہے کہ نقصان ہو جائے گا، نقصان تو ویسے کہاں نہیں ہوتا، کمپنیوں کے دیوالیے نہیں نکلتے، بعض اوقات بڑے بڑے سیٹ جو ہوتے ہیں ان کے دیوالیے نکل جاتے ہیں، خوف یعنی صدمے سے، بعض اوقات ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، ایسے دیوالیے نکل جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے مطلب دیوالیے نکل جاتے ہیں۔ تو کوئی بولے کہ نہیں بابا ہم قافلے میں جائیں گے تو ہمارا کاروبار ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قافلے میں جانے کی برکت سے آپ کا تو دنیاوی کام بھی بڑھ جائے۔ تو بہرحال یہ کہ دنیاوی کام بڑھانے کی نیت سے جانا بھی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے نکلنا ہے، راہ خدا میں سفر کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔